حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ایک درود پڑھ دیجیے محمد صلی علی محمد موضوع سامعین بنیاد کربلا کس چیز پر رکھی گئی اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز اور آج ہم چوتھے روز اسی گفتگو کو لے کر چل رہے ہیں بات ہم نے شروع کی پروردگار عالم کے صبر سے کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے معصیت شیطان پر صبر کیا اور پھر یہ سلسلہ انبیاء میں جاری رہا یہاں تک کہ ہماری گفتگو پہنچی جناب ابراہیم علیہ السلام تک اب جب جناب ابراہیم پر بات آئی تو کل آپ کی خدمت میں جو باتیں میں نے عرض کی ارشاد رب العزت ہوتا ہے فلما بلغ معه السعي جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا یعنی جناب اسماعیل قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا ترى بیٹا یہ بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو بیٹے نے جواب میں کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اسے انجام دیجئے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اب یہ یہاں تک ہم نے جو ہے وہ گفتگو کل کی آیت کے اوپر کہ جناب اسماعیل نے کیا کہا کہ آپ مجھے کس میں سے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اب آگے کی آیت ہے اس صبر کے ذیل میں دیکھیے گا فلما اسلم جب باپ اور بیٹا دونوں تسلیم ہو گئے خدا کی بارگاہ میں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ تو ہم نے ابراہیم کو فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور جب بیٹے نے
جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جو تمہیں حکم دیا تھا وہ تم نے انجام دے دیا۔ اب جب تم نے حکم انجام دے دیا تو ہم کیا دیں گے؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والے کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور ابراہیم ہم نے یہ تمہارا بہت ہی کھلا ہوا امتحان لیا۔ قرآن مجید میں یہ اس مقام پر امتحان کا تذکرہ بہت سی جگہوں پر آیا ہے، مگر یہاں پر کیا کہا گیا؟ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، ہم نے یہ تمہارا بہت ہی کھلا ہوا امتحان لیا ہے۔ یہاں تک بات آ گئی۔ آگے آیت کیا کہتی ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو، ترجمے پر غور کیجئے گا کیونکہ اب گفتگو اسی ترجمے پر ہوگی، ہم نے اس قربانی کو فدیہ کر دیا ایک بڑی قربانی سے۔ عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ایک بڑی قربانی سے۔ یہاں تک ہیں آپ حضرات میرے ساتھ؟ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ایک بڑی قربانی سے بدل دیا، ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس کا فدیہ بنا دیا۔ اصل ترجمہ یہ ہونا چاہیے فدیہ بنا دیا۔ اب ذرا یہاں تک آپ آئے ہیں تو تھوڑا سا ایک اعتراض آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں، ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کا فدیہ بنایا جاتا ہے نا؟ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، بڑا اہم قاعدہ ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کا فدیہ بنایا جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے شہر کراچی کی مثال ہے، بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص بائک پہ جا رہا تھا، کچھ حضرات آئے، انہوں نے اسلحہ نکالا اور کہا کہ موبائل دے دو۔ تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ موبائل دے دو یا جان دے دو؟ عقل یہ کہتی ہے کہ موبائل ان کے حوالے کر دو اور اپنی جان بچا لو۔ کیوں؟ یہ عقل نے کہاں سے قانون دیا؟ کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لیے قربان کر دیا جائے۔ مثال آ گئی نا؟ تو ہمیشہ چھوٹی چیز کو قربان کر دیا جاتا ہے، بڑی چیز کو بچایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فدیہ۔ اب یہاں پر لفظ فدیہ آ رہا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کے ذریعے سے اسے بچا لیا۔ تو یہ قاعدہ ہی درست نہیں ہے نا؟ اعتراض آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا؟ تو اب پہلے ہم حل کرتے ہیں کہ یہ ذبح عظیم کیا ہے، پھر ہم حل کریں گے کہ یہ فدیہ کیا ہے۔ تو اب ہم نے کہا اچھا بھائی، مسلمانوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ کہ اسماعیل کو خدا نے بچا لیا اور ذبح عظیم سے اسماعیل کی قربانی کو بدل دیا۔ تو جب مسلمانوں کی کتابیں کھولی تو تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ پروردگار عالم نے اسماعیل کے مقام پر ایک موٹا تازہ دمبا بھیجا۔ تو کیونکہ وہ دمبا بڑا موٹا تھا، بڑا تازہ تھا، بڑا پھیلا ہوا تھا، بڑا وزنی تھا، اس لیے خدا نے کہا
توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی خدا نے یہاں پر ذبح عظیم کیوں کہا؟ کیونکہ وہ دمبا بڑا موٹا تھا، وہ دمبا جنت سے آیا ہوا تھا۔ تو ہم نے کہا حضور دمبا جتنا بھی موٹا ہو مگر مقابلے میں اسماعیل ہے، دمبا جنت سے ہی کیوں نہ آیا ہو مگر مقابلے پر اسماعیل ہے، تو جب مقابلے پر اسماعیل ہے تو دمبا عظیم کیسے ہو گیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ عظیم ہے کیا، اس کو ڈھونڈو۔ کہا جی ہمیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دمبا بڑا تھا، موٹا تھا، تازہ تھا، جنت سے آیا ہوا تھا۔ ہم نے کہا چلیں آگے آیت کو ایک آیت آگے اور پڑھ لیں تو آپ کو شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ کہا جی آگے کی آیت کیا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس قربانی کو چھوڑ دیا۔ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عظیم کو مت ڈھونڈو، یہ دیکھو کہ بعد میں کون سی بڑی قربانی آئی، یہ ڈھونڈو نا کہ بعد میں کون سی بڑی قربانی آئی۔ تو اب کوئی بھی قربانی آپ لے لیجئے، وہ اسماعیل کا بدل نہیں بن سکتی، کیونکہ عظیم کہنا غلط ہو جائے گا، سوائے کربلا کی قربانی کے۔ لہذا آپ جب حسین ابن علی کی قربانی کو دیکھا جائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی قربانی کو بدل دیا ایک بڑی قربانی سے۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد پر۔ یہ والا مسئلہ تو حل ہو گیا، فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم کا مسئلہ حل ہوا مگر فدیے کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ہے نا؟ وہ سوال تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا۔ اب فدیے کے مسئلے کو کیسے حل کریں کہ یہاں پر پروردگار فدیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اب آئیے امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کیا۔ عیون اخبار رضا میں بھی یہ روایت موجود ہے اور کتاب خصال میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد دیگر کتب تفسیر کے اندر سب نے انہی دونوں کتابوں سے استفادہ کر کے اس روایت کو نقل کیا۔ روایت کیا کہ جب پروردگار عالم نے اسماعیل کی جگہ پر دمبا بھیجا تو جناب ابراہیم نے تمنا کی، منا کو منا اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ابراہیم کی تمنا کا امتحان تھا، تو اسی لیے اسے منا کہا جاتا ہے۔ تو اب وہاں پر جناب ابراہیم نے جب بچے کو لٹایا اور قربانی دمبے سے بدل گئی تو ایک تمنا کی، کاش کہ میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا۔ کیوں ذبح کرتا؟ تاکہ خدا کی بارگاہ میں مجھے بڑا ثواب ملتا۔ اگر بیٹا کوئی بڑی چیز خدا کی راہ میں قربان کی جائے تو ثواب بھی بڑا ہے، لہذا کاش کہ خدا اسے دمبے سے نہ بدلتا اور میں جب تک زندہ رہتا اپنے بچے پر گریا کرتا تاکہ مجھے خدا کی بارگاہ میں ارفع درجات، بلند درجات ملتے۔ اب یہ تمنا تھی ابراہیم کی۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ فرشتہ آیا، آنے کے بعد ابراہیم سے سوال کیا، یہ بتاؤ اے ابراہیم کہ من احب خلقی
الیک، میری مخلوق میں سے تمہارے نزدیک محبوب ترین ہستی کون ہے؟ جناب ابراہیم نے جواب دیا ما خلقت خلقا احب الی بنبیک محمد، پروردگار تو نے اپنی اس خلقت میں محمد سے عظیم کوئی مخلوق بنا ہی نہیں ہے، لہذا سب سے زیادہ جو عظیم اور محبوب مخلوق ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کی طرف وحی کی، اے ابراہیم یہ بتاؤ کہ محمد تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں یا تم خود اپنے نزدیک زیادہ محبوب ہو؟ پروردگار میرے نزدیک زیادہ محبوب محمد ہے۔ کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ محمد کا بیٹا تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے یا تمہارا بیٹا؟ کا پروردگار، دیکھیے گا بنیاد کربلا کہاں رکھی جا رہی ہے۔ کا پروردگار محمد کا بیٹا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ کا اچھا یہ بتاؤ اگر محمد کا بیٹا تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے تو محمد کے بیٹے پر گریہ کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا یا اپنے بیٹے پر؟ کا پروردگار اگر میں محمد کے بیٹے پر گریہ کروں گا تو یہ میرے لیے یقیناً زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ اب فدیے کا مسئلہ یہاں سے حل ہوا۔ اب امام فرماتے پروردگار نے وحی کی فدیت جزعک لابنک بجزعک علی الحسین، ہم نے تمہارے چھوٹے گریے کو بڑے گریے سے بدل دیا۔ تو چھوٹا گریہ چھوٹی قربانی ہے نا۔ فدیے کا میں نے کیا کہا تھا؟ فدیے کا مطلب کیا ہے؟ فدیے کا مطلب ہے چھوٹی چیز کو بڑی چیز پر قربان کر دیا جائے۔ تو اے ابراہیم تم اسماعیل پر مت رو، حسین پر گریہ کرو۔ توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ اسماعیل پر مت رو بلکہ حسین پر گریہ کرو۔ اب روایت کا جملہ سنیے گا، اہم جملہ یہ جملہ تھا اوجبت لک ارفع الدرجات لمصیبت الحسین، اے ابراہیم جب تم حسین پر گریہ کرو گے تو میں خدا تمہارے لیے عظیم درجات کو واجب کر دوں گا۔ وہ جو بلند درجات ہیں وہ تمہیں کہاں ملیں گے؟ حسین پر رونے کی وجہ سے۔ اب آئیے، پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ امام۔ تو وہ جو بلند درجہ تھا وہ امامت کا درجہ تھا۔ تو وہ جو امامت کا درجہ ابراہیم کو ملا وہ فقط بچے کے گلے پر چھری رکھنے کی وجہ سے نہیں ملا، حسین پر گریہ کرنے کی وجہ سے ملا۔ تو حسین پر گریہ کرنے کی وجہ سے جو ابراہیم امام بنے اس کا درجہ یہ ہے کہ امام رضا ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں ابراہیم نبی تھے، ابراہیم خلت کے درجے پر تھے، خلت کے درجے کے بعد تیسرے مرتبے پر ابراہیم کو امامت ملی۔ لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ ابراہیم کی امامت کیا ہے؟ تو جس حسین پر رونے کی وجہ سے ابراہیم کو امامت ملے، مجھے یہ بتاؤ کہ حسین کی امامت کو کون کون سے ترازو میں تولا جائے؟ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ اللہ یا رسول اللہ، تو
تو یہ روایت آپ جا کے دیکھیے، روایت کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا، کتاب خصال شیخ صدوق، عیون اخبار رضا شیخ صدوق. میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ یہ کوئی 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہو. یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس زمانے میں لکھی جا رہی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت صغریٰ کا دور چل رہا ہے. تو یہ روایت نہ کہ بتایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی پروردگار یہ کہہ رہا ہے اسماعیل کا گریہ چھوٹا ہے. اب کتاب حج میں روایت دیکھیے گا، روایات ہیں ہمارے ائمہ سے ہمارے پاس تسلسل کے ساتھ روایت کہ قیامت تک جو بھی قربانی ہوگی، قیامت تک مینا کے میدان میں جتنی قربانی ہوگی وہ سب بھی اکٹھی ہو جائے تو اسماعیل کا بدل نہیں بن سکتا. سب اکٹھی کر لیں. اور مفتی کو کیا یاد آیا؟ وہ دمبا بڑا موٹا تھا. دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے ظلم. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کروں، اسے محفوظ کیجیے. قرآن کی تحریف حرفی یا تحریف لفظی، قرآن سے کوئی ایک لفظ کم کر دینا، ایک لفظ بڑھا دینا، مسلمان فتویٰ دیتے کافر ہو جائے گا، ہے نا؟ تحریف قرآن کا اقرار کر لو کافر، ہے نا؟ یہ مسلمانوں کا متفق فیصلہ ہے. اس سے زیادہ خطرناک ہے قرآن کی تحریف معنوی، قرآن کے معنی کو تبدیل کر دینا. یہ زیادہ خطرناک ہے. یعنی آیتیں تو سامنے پڑی ہے مگر ذبح عظیم سے مراد موٹا دمبا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ قرآن کی تحریف معنوی. جبکہ اگلی آیت میں خود خدا کہہ رہا ہے وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد کے آنے والوں میں یہ امتحان ٹال دیا. تو اب ڈھونڈو کہ بعد میں کون آ رہا ہے کہ جس سے خدا یہ امتحان لے رہا ہے. ایک اور دو قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں. 2 مقام پہ جناب ابراہیم نے یہ بات، جناب ابراہیم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے. ایک یہ مقام سورہ مبارکہ صافات، اور میں بار بار آیتوں کے نشان آپ کو دے رہا ہوں، اس آیتوں کو پڑھیں. سورہ مبارکہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 112، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں ان آیتوں میں. وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، یا خدا نے خود کہا ہم نے اس امتحان کو آخرین میں منتقل کر دیا. ایک اور مقام ہے جب جناب ابراہیم نے کعبے کے بت توڑے، جب اپنے بابل کے بت توڑے، اور بابل کے بت توڑنے کے بعد جو کلہاڑی تھی وہ ایک بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی، کہا اس سے پوچھ لو. اس کے بعد جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ سے بچے نکلے. پتہ ہے دعا کیا مانگی؟ پروردگار میں نے بت توڑے، میں ہوں بت شکن، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار میرے لیے ایک سچی زبان بعد کے آنے والوں میں بھی رکھ دے. ایک سچی زبان. کون سی سچی زبان؟ وہ سچی زبان کہ جس نے تیری توحید بچائی. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ایک سچی زبان میرے لیے بعد کے آنے والوں میں رکھ دے. مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں یہ کون ہے بعد میں آیا جو ابراہیم جیسی سچی زبان لے کر آیا. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ مریم میں وَجَعَلْنَا لَهُ، پوری توجہ، یہ کہتا ہے نا قرآن میں علی کا نام کا ہے، یہ آیت ہے جا کے دیکھیے گا. وَجَعَلْ، نہیں ایسے مزہ نہیں آئے گا، پھر سے آیت سنو کیا کہا. وَجْعَلْ، وَجْعَلْ کا ترجمہ ہے تو قرار دے، لی میرے لیے، لسان صدق، لسان زبان، صدق سچی، ایک سچی زبان میرے لیے آخرین بعد میں آنے والوں میں قرار دے. سورہ مریم میں جواب آیا وَجَعَلْنَا لَهُ،
لسان صدق علی، ہم نے ابراہیم کے لیے سچی زبان علی کو بنایا. اب مفتی نے ترجمہ، اللہ صلی علیہ، اب دیکھیے ترجمہ کیا کیا، ترجمہ کیا ہوا. ہم نے ابراہیم وجعلنا لہ لسان صدق علیہ، ہم نے ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑی سچی زبان بنائی. ارے بھائی یہاں علی لکھا، واضح طور پہ علی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑی سچی زبان بنائی. لیکن پھر ہم بھی علی کے ماننے والے، ہم نے کہا چلو یہ ترجمہ ٹھیک، وجعلنا لہ لسان صدق علیہ، ہم نے ابراہیم کے لیے بعد کے آنے والوں میں ایک بڑی سچی زبان بنائی. تو اب یہ دیکھ لو کہ بعد کے آنے والوں میں کون ہے کہ جو اس گھر میں آئے کہ جسے ابراہیم نے بنایا تھا. کہا نہیں جی گھر میں آنے کی بات تھوڑی تھی. ہم نے کہا اچھا گھر میں آنے کی بات نہیں تھی تو پھر بات کس چیز کی تھی؟ کہا بات تھی بتوں کو توڑنے کی. کہا ٹھیک ہے تو پھر دیکھو کس نے اس گھر کے اوپر سے بت توڑے. جس نے اس گھر کے اوپر سے بت توڑے اسے مان لو کہ اس کی زبان ابراہیم سے بڑی سچی زبان تھی. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد. تو جو فرمایا تو ایک تو یہ دیکھیے علی ابن ابی طالب کو اگر ہٹا دے نا تو پھر اس قرآن کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر اس قرآن کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. کتنا خوبصورت استدلال. دیکھیے آیت ہے، آیت نے کیا کہا؟ ذبح وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسے ایک بڑی قربانی، عظیم کہتے ہیں بڑی قربانی. اب آپ علی ابن ابی طالب سے سنیں عظیم کیا ہوتا ہے. ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، کہا یا علی صف لنا اخلاق رسول اللہ، آپ ہمارے لیے رسول خدا کے اخلاق بیان کریں. رسول کے اخلاق. اب رسول کے اخلاق کے لیے قرآن میں کون سی آیت آئی ہے؟ بچے بچے کو یاد ہوگی یہ اخلاق، یہ آیت یاد ہوگی جو رسول کے اخلاق کے لیے کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ انکا لعلی خلق عظیم، اے محمد آپ، عجیب ترجمہ، لعلی خلق عظیم. مولانا انتا علی المنبر، مولانا آپ ممبر پر ہیں، یعنی ممبر نیچے آپ اوپر ہیں. انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اوپر عظیم ہیں. اب آنے والے نے مولا سے کیا سوال کیا؟ ہمارے لیے کائنات کے رسول کے اخلاق بیان کریں. سنیے گا علی کا جواب، کیف اصف من قالہ عظیم و عظیما، میں اس کے اخلاق کیسے بیان کروں کہ جسے عظیم نے عظیم کہا ہے. تو ایک ہے علی کی نگاہ سے عظیم کو سمجھنا. اب اگر میں اسی مفتی صاحب کے پاس جاؤں کہ جنہوں نے ذبح عظیم کے یہاں پر تو ایک موٹا دمبا رکھ دیا، وہ انکا لعلی خلق عظیم پر جا کے کس کو بٹھائیں گے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ انکا لعلی خلق عظیم، مولا نے بتایا کہ جب دیکھو وہ عظیم کون ہے کہ جو عظیم کہہ رہا ہے. لہٰذا یہاں سے میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی ایک بات ہے، حسین کی قربانی کو عظیم عظیم کہہ رہا ہے تو کتنی بڑی ہوگی حسین کی قربانی. یہ بات تھی کہ جو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں کہا تھا، میں اور آپ حسین ابن علی کی قربانی کو
ہم کیا تولیں گے؟ ہمارے پاس وہ ترازو کہاں سے آئے کہ جہاں سے میں اور آپ حسین ابن علی کی قربانی کا وزن ناپ سکیں کہ حسین ابن علی کی قربانی کس مقام پر جا کے کھڑی ہے. لہٰذا یہاں پر ضروری ہے اس مقام پر جب بھی کبھی آپ یا میں کربلا کے حوالے سے بات کریں روایات سے مت ہٹیں, احادیث کو مت چھوڑیں, قرآن کی آیتوں کو مت چھوڑیں. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آیت میں آگے بڑھاتا ہوں. وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے اس قربانی کو بعد والوں میں بدل دیا. پھر خدا واپس کہہ رہا ہے, پہلے کہہ چکا ہے إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اچھائی کرنے والے کو ایسی جزا دیتے ہیں. 2 مرتبہ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ, ابراہیم ہمارے اوپر یقین رکھنے والے بندوں میں سے تھا, ہے نا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ حسین کے لیے خدا کیا لفظ استعمال کرے؟ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ, ابراہیم ہمارے صاحبان ایمان بندوں میں سے تھا, ہمارے اوپر یقین رکھنے والوں میں سے تھا. اب تھوڑا سا میری طرف توجہ کیجیے گا, بالخصوص نوجوان دوست, بچے. ایک سوال ہوتا ہے ہم سے, آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ ائمہ کے ناموں کے آگے آپ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ پوری توجہ. یا پھر آپ زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میں قرآن سے بتا رہا ہوں ہم زیارت کیوں پڑھتے ہیں. سنیے میرے ساتھ آیتوں کا تسلسل, پھر آپ کو مزہ آئے گا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ انی اصبحک, میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بیٹا تو بتا تو کیا دیکھتا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, بابا جو کہا گیا وہ کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما, جب باپ اور بیٹے دونوں نے تسلیم کر لیا. وتلہ للجبین, جب باپ نے بیٹے کو جبین پیشانی کے بر لٹا دیا. ونادیناہ یا ابراہیم, ہم نے ندا دی اے ابراہیم. قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دیا. ان کذالک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو اسی طریقے سے جزا دیا کرتے ہیں. وترکناہ وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اسے بڑی قربانی سے بدل دیا. وترکناہ فی الآخرین, بعد میں آنے والے اس قربانی کو پورا کریں گے. ان کذالک نجزی المحسنین, ہم اچھائی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے انہ من عبادنا المؤمنین, یہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے. کتنے ٹائٹل خدا نے دے دیے ابراہیم کو؟ نیکی, ایمان, احسان, پھر نیکی, پھر احسان. توجہ کیجیے اب خدا کیا کہہ رہا ہے. سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلام ہو. اگر اسماعیل کی قربانی کے بعد ابراہیم پر سلام ہو تو علی اکبر کی قربانی کے بعد حسین پر اس سے بڑا سلام. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری, محمد وآل محمد صلوات. ٹھیک ہے. سلام علی ابراہیم. مولانا یہ علیہ السلام کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام, حسین جس کی قربانی اسماعیل کی قربانی کے سامنے اتنی اونچی ہو کہ جسے عظیم عظیم کہے. مولانا قرآن میں زیارت کہاں لکھی ہے؟ سلام علی ابراہیم. ہے میرے ساتھ؟ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, آج چونکہ مجھے آگے ایک اور مجلس پڑھنی ہے, لہذا اب یہ ایک گفتگو ہمارے یہاں پیش کی جاتی ہے, اسے سن لیجیے. کل میں نے ایک گفتگو پیش کی تھی کہ حسین نے رسول کو کیسے تسلی دی, ہے نا. اپنے سینے سے رسول کا سر رکھا, اپنی تھوڑی کو رسول کے سر پہ رکھا. علی اکبر نے حسین کو کیسے تسلی دی؟ کیسے تسلی دی؟ آئے مولا حسین کے پاس, افلسنا علی الحق. اب اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ترجمہ الفاظ کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ علی اکبر نے سوال کیا کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے, کیا آج میں آپ سے یا آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حسین حق پر نہیں تھے؟
تو پھر یہ علی اکبر کیسا سوال کر رہے ہیں؟ افلسنا علی الحق؟ نہیں، اسے کہتے ہیں استفہام مجازی. ایک ہوتا ہے استفہام حقیقی، یعنی حقیقت میں وہ کوئی چیز کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ نہیں، بیٹا جب کبھی باپ کو تسلی دیتا ہے نا، فرض کر لیجئے آپ والد ہیں، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بیٹا آپ کو تسلی کیسے دے گا؟ بیٹا یہ نہیں کہے گا بابا آپ کی والدہ چلی گئی تو کیا ہوا، ہم تو ہیں. یہ نہیں کہے گا. بیٹے کا تسلی دینے کا ایک انداز ہوتا ہے. بیٹا آ کے آپ سے کہے گا بابا آپ میرے وجود میں اپنی والدہ تلاش کر لیجئے، مجھے دیکھیے آپ کو سہارا مل جائے گا. یہ علی اکبر کی تسلی تھی. گویا اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے بابا جب ہم ہیں ہی حق پر لا نبالی، بابا فرق نہیں پڑتا. دیکھیے حسین اپنی قربانی تو دے رہے نا، اپنی قربانی تو دے رہے. کیسے کہیں علی اکبر سے علی اکبر تیرا سینہ بھی زخموں سے چھلنی ہوگا. علی اکبر نے ایسی تسلی دی بابا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، علی اکبر کو پتا ہے. لا نبالی، بابا فکر مت کیجئے، لا نبالی، فرق نہیں پڑتا. وقعنا علی الموت ام الموت وقع علینا، بابا فرق نہیں پڑتا علی اکبر موت پہ گرے یا موت علی اکبر پہ گرے، فرق نہیں پڑتا. یہ علی اکبر بابا کو تسلی دے رہے تھے. کون سی تسلی؟ وہ جو اسماعیل نے کہا تھا نا ابراہیم سے، یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو آتا ہے کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ دیکھیں گے علی اکبر کیسے صبر کرے گا. وعدہ تو یہ ہے، میں علی اکبر کے 2 جملے پڑھ لوں، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا کہ میں روزانہ اہل سنت کے مصادر سے مصائب پڑھتا ہوں، مگر مجھے علی اکبر کا ایک جملہ پڑھنے دیجیے. مقتل دیکھیے گا جا کے، جب بھی کوئی گرتا تھا نا، جب قاسم گرے نا تو قاسم نے آواز دی ادرکنی یا عمّا، چچا آئیے قاسم کو سنبھالیے. حسین آئے، لکھا تاریخ نے عقاب کی رفتار سے آئے، مگر جب آئے تو قاسم گھوڑوں کی ٹانگوں میں بحال ہو گیا. اب حسین کیا کریں؟ قاسم کے لاشے پہ بیٹھے کہنے لگے بیٹا قاسم جب تم نے کہا نا ادرکنی، میں بڑا تیزی سے آیا، لیکن میرے آنے نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. اچھا جب بھی اولو محمد کہا ادرکنی، مولانا حسین آئیے ہماری مدد کیجیے. مگر علی اکبر نے جانتے ہیں کیا کیا؟ ایک سلام ہے جو سیدھا سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم. اگر میں آپ سے کہوں السلام علیکم تو آپ جواب میں کہیں گے وعلیکم السلام. تو جب سیدھا سلام کیا جائے نا تو سامنے والا جواب دیتا ہے. علی اکبر نے سیدھا سلام نہیں کیا، جب گھوڑوں کی باہوں میں باہیں ڈالی نا تو علیک السلام یا ابتا. الٹا سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کو بتایا جائے کہ آنے کی زحمت نہ کرنا. اجرکم علی اللہ. علی اکبر نے الٹا سلام کیا. یہ جو مصائب میں پڑھا جاتا ہے نا علی اکبر نے کہا کہ بابا آنے کی زحمت نہ کرنا، یہ کیسے کہا؟ جب الٹا سلام کیا علیک السلام، بابا آنے کی زحمت نہ کر. عزیزو بس یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا مدینہ، وہاں پہنچا کوفہ. اب ایک روایت سن لو، یہ بھی اہل سنت کے علماء نے لکھی ہے، اسفرائینی نے. اب چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے میں وعدے کو نبھا رہا ہوں عزیزو.
عجیب و غریب روایت مسلم میں جساس کہتا ہے کہ جب کوفے میں کاروان آیا نا تو اب سنیے گا روایت، کنت فی ذالک الیوم دعیت لاجسس دار ابن زیاد، کہ جب قافلہ لٹا ہوا آیا تو مجھے بلایا گیا کہ ابن زیاد کے گھر میں پلستر کرنا ہے، سیمنٹ سے پلستر کرنا ہے ابن زیاد کے گھر میں۔ اس جملے کو سوچئے اور روئیے کہ ادھر حسین کا کٹا ہوا سرارا، ادھر علی کی بیٹیاں آ رہی ہے اور ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں پلستر کروانا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے فَبَيْنَمَا أَنَا أَشْغُلُ، میں اس کام میں مشغول تھا، وَإِذَا بِالْأَصْوَاتِ قَدْ رُفِعَتْ، میں نے دیکھا کہ آوازیں آنا شروع ہوئی۔ کون سی آوازیں آنے شروع ہوئی؟ کوفے کی جانب سے۔ فَسَأَلْتُ خَادِمًا عَنْ ذَلِكَ، میں نے خادم سے سوال کیا یہ کس چیز کی آوازیں آ رہی ہے؟ فَقَالَ سَتَأْتِي إِلَيْنَا رَأْسٌ خَارِجِي، اب یہ خارجی کا سر آنے والا۔ عزیزہ یہ جملہ سن کے آپ روتے ہیں نا کہ سکینہ نے کہا بابا آپ کو خارجی پتہ ہے خارجی کا مطلب کیا ہے؟ خارجی یعنی وہ کہ جو دائرہ اسلام سے نکل گیا ہو۔ فَسَتَأْتِي إِلَيْنَا رَأْسَ الْخَارِجِي، ایک، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں مجھے معاف کرنا، ایک کافر کا کٹا ہوا سر آنے والا۔ کہ جب میں نے یہ سنا فَقُلْتُ مَا اسْمُ صَاحِبَ، بتاؤ تو صحیح کہ نام کیا ہے؟ تو جیسے ہی کسی نے کہا الحسین، اس خارجی کا نام ہے حسین، کہتا میں تڑپ گیا۔ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ تَرَكْتُهُ حَتَّى خَرَجَ، جیسے ہی میں نے یہ سنا نا تو میں نے کام کو چھوڑ دیا، میں باہر آیا۔ جب میں نے باہر آیا تو کیا دیکھا؟ ثُمَّ لَبَسْتُ عَمَامَتِي وَثِيَابِي، میں نے اپنے سر پہ عمامہ رکھا، میں نے اپنی ردا پہنی، میں نے اپنے ہاتھ دھوئے۔ اب جو میں قصر سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا؟ عجیب میں نے منزل دیکھی، اہل الخوفہ لابسین الثیاب الفاخرہ، ارے کوفے والوں نے فاخرانہ لباس پہنا ہوا ہے۔ علی کی بیٹی ذاکر، علی کی بیٹی ذاکر، اے کوفے والوں یہ محمد کی بیٹی ہے۔ سنو کہ محمد کی بیٹی کا حال کیا تھا۔ عزیزہ عجیب جملہ ہے، ارے ان کے چہرے نامحرموں کے سامنے کھلے ہوئے تھے، لوگ علی کی بیٹی کے چہرے۔ صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفناء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم عجل لبنيك الفرج وفرجنا بهم يا كريم۔ حسین